حضرت عمرو بن العاص نے مصر کے گورنر تھے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے مصر کے، انہوں نے کہا حضرت ہماری یہ عادت ہے کہ ہم محرم کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان کنواری لڑکی بالکل زیوروں سے لدی ہوئی دریائے نیل کے سپرد کرتے ہیں، دریائے نیل کی نظر کرتے ہیں۔ وہ بیچاری زندہ اس میں غرق ہو کے مر جاتی تھی تو شیطان کا کوئی اس میں تصرف تھا، پھر دریا کا پانی چڑھ جاتا تھا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، ہو دریا، اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے۔ کہ جیسے ہی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا۔ اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر کے اس خط کے بعد سے لے کر آج تک پھر نیل بند نہیں ہوا۔ اب آ جائیے مثال نمبر 2 کی طرف، اور یہ تو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں مثال نمبر 2، لیکن یہ بچے بچے کو پتا ہے، یہ تاریخی روایت ہے بے سند من گھڑت جھوٹی، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا مصر سے کہ یہاں پر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا، تو سیدنا عمر نے ایک خط لکھا اور اس پہ لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل پڑ، تو وہ چل پڑا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ بھائیو یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بتا کے گئے تھے کہ جب قحط سالی ہو جائے تو یہ کام کرنا، ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ بالکل جھوٹا واقعہ، اور اس کو پھر نام دیا جاتا ہے کرامت کا۔ اور بھائیو کرامت کو سارے مانتے ہیں، لیکن اس کا نام کرامت نہیں ہے۔ کرامت اور معجزے کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس قسم کی یہ چیزیں نہیں کہ جس کو جو ہے وہ بد عقیدگی کی بنیاد بنایا جائے۔ اب اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کیا ہے، وہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن اور بخاری اور مسلم ٹچ سٹون ہے، کسوٹی ہے کسی کی حقانیت کو پرکھنے کی۔ اب وہ دیکھ لو تاریخی روایت جھوٹی، اور صحیح بخاری میں کیا ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چونکہ کریٹیکل حدیث ہے، کتاب الاستسقاء چیپٹر کے اندر 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی عمر فاروق، ان کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اور وہ وسیلہ بھی بتایا کیا، یہ نہیں کہ ان کے صدقے، وہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا۔ تو یہ حضرت عمر کا طریقہ تھا قحط سالی کو دور کرنے کا، یہ نہیں کہ خط لکھتے تھے، وہ یہاں بھی خط بادلوں میں پھینک دیتے، یہ سب جھوٹی باتیں، عجیب قسم کی قصہ کہانیاں امت کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ نہیں پتا کہ اس کے ذریعے سے کتنی بد عقیدگی امت کے اندر پھیل رہی ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔